الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر سواد محمد عباس، ڈپارٹمنٹ آف قرآن تفسیر سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے یونٹ 1 کے حوالے سے بات کی تھی جو کہ تعارف قرآن کے حوالے سے ہے، اور آج ہم یونٹ 2 کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ تعارف وحی کے حوالے سے ہے۔ اس میں ہم وحی کی تعریف، لغوی اور اصطلاحی اہمیت، حقیقت، ضرورت، وحی کی اقسام، وحی کن کن صورتوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی، اور کیا وحی صرف قرآن کریم میں منحصر ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی وحی ہے، منکرین قرآن اور منکرین سنت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کے اعتراضات کیا ہیں، مستشرقین کے اعتراضات کیا ہے، اور ان کا اہل علم نے کیا جواب دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کروں، میں وحی کی حقیقت اور اہمیت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنے احکامات بجا لانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے 2 کام ناگزیر ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کی ہے اس سے ٹھیک طرح سے انسان کام لے۔ دوسرا یہ کام ہے کہ ان کائنات سے کام لیتے ہوئے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھے۔ لیکن یہ سارے احکامات انسان کو کیسے پتہ چلیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ 3 چیزیں پیدا کر دی۔ ایک ہے اس کے سینسز جس کو ہم حواس کہتے ہیں، ایک ہے اس کا انٹلیکٹ جس کو ہم عقل کہتے ہیں، اور تیسری چیز ہے وحی۔ بہت ساری معلومات کا علم ہمیں حواس کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہماری دیکھنے کی حس ہے، ٹچ کرنے کی ہے، سننے کی ہے، ذائقے کی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم حواس خمسہ کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے، اور وہاں سے عقل کا جو دور ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ عقل کے ذمے جو کام ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کیونکہ اس کو عقل دی ہے جو اس کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے، لیکن عقل کا دائرہ کار بھی محدود ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس 3rd سورس آف نالج آ جاتی ہے وہ ہے وحی، وہ ہے ڈیوائن میسج، اور وہ صرف منتخب لوگوں کے لیے ہے، اور ان منتخب لوگوں کو اور ہستیوں کو ہم انبیاء کرام علیہم السلام کہتے ہیں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لگ بھگ 1,24,000 انبیاء کرام جو ہیں وہ بھیجے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے۔ آ جاتے ہیں جی وحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی طرف۔ وحی کا جو لغوی معنی ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے اس کے مختلف معنی ہیں، جیسے اشارہ کرنا، پیغام پہنچانا، جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، خفیہ طریقے سے کلام کرنا۔ لیکن جو اصطلاحی جو اس کا معنی ہے وہ خاص ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ۔ وحی کی صورتیں بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ میں اس کو ایلیبریٹ کروں گی کہ لغوی اس کی کیا کیا تعریفات ہیں۔ علامہ راغب الاصفہانی جو ہے وہ اس کی لغوی تعریف کہتے ہیں الوحی هو الاشارہ الخفیہ السریعہ، یعنی کہ وحی ایک ایسا اشارہ ہے جو سرعت کے ساتھ خفیہ طریقے سے کیا جائے۔ اور جو اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ ہے کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام جو اپنے کسی نبی پر اتارا گیا ہو۔ اچھا، وحی جو ایک خاص ٹرم ہے اور ایحاء جو ایک عام ٹرم ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری جو ہیں ان کی رائے اس حوالے سے صائب اور راجح معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے ان دونوں کے درمیان ڈفریشیٹ کیا ہے۔ وہ ایسے کہ وحی چونکہ کثرت استعمال کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے، تو غیر انبیاء کے لیے اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن ایحاء کا جو لفظ وہ ہے عام ہے، وہ غیر انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے بلکہ غیر مکلفین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے حیوانات، چرند پرند کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ نیکسٹ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اقسام وحی، یعنی کہ وحی کی کیا کیا اقسام ہیں۔ لغوی معنی اعتبار سے اس کی مختلف اقسام ہیں، اور یہ تمام اقسام جو ہیں وہ قرآن کریم سے مستنبط ہیں۔ سب سے پہلے ایک تو وہ وحی ہوتی ہے جس کی نسبت شیاطین کی طرف کی گئی ہو۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وحی کرتے ہیں یا وسوسے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ وحی ہوگی۔ ایک وہ وحی ہے جس کی نسبت جو ہے وہ ملائکہ کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، یا وہ قاصد فرشتہ بھیجتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی کرتا ہے جو اس کو حکم ہوا ہوتا ہے۔ ایک وہ وحی ہے جو جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے لیکن وحی ہوتی ہے غیر مکلفین پر۔
مثال کے طور پر آسمانوں کے بارے میں کہا ہے وہ فی کل اوحا فی کل سماء امرہا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کو وحی کی، یعنی کہ اس کو حکم دیا یا اس کو طریقہ سکھایا۔ اسی طرح زمین کے بارے میں ہے یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، یعنی کہ ایک دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو وحی کی ہے، اس کو حکم دیا ہے۔ ایک وہ وحی ہے جو مکلفین پر ہوتی ہے، لیکن عوام الناس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام لوگ ہوتے ہیں اور ایک مقرب الی اللہ ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ اس میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیں، اور اس پر آیات بھی ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضَعِيهِ، اور آگے آیت میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈر ہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اگر آپ کو ڈر ہے، خوف ہے تو اس کو دریا میں ڈال دیں۔ اور آگے اس کا لمبا قصہ ہے جو کہ ابھی ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ اچھا، آخری جو وحی ہے وہ وحی شرعی ہے، جو خاص وحی ہے، جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے اور وہ کسی پر اتر نہیں سکتی، اور وہ ہے وہ پیغام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بواسطہ وحی یا براہ راست یا خواب کے ذریعے جو ہے وہ اپنے نبی تک پہنچاتے ہیں، اور نبی جو ہے انبیاء وہ مأمور ہیں کہ وہ آگے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ان تمام اقسام کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس 3 بنیادی قسمیں آ جاتی ہیں۔ ایک وحی جبلی یا فطری ہے جس کو ہم نیچرل انسٹنکٹ کہتے ہیں، اور یہاں میں شہد کی مکھی کی مثال بھی دینا بھول گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کی، یعنی کہ اس کو تعلیم سکھائی کہ وہ درختوں میں اور پہاڑوں میں جو ہے وہ اپنے چھتے بنائے۔ تو اس قسم کی جو تعلیم ہے وہ بھی وحی کے زمرے میں آتی ہے، لیکن یہ ایحاء ہے اور یہ ایک عام لفظ ہے جو غیر انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک وحی جزئی ہے جس کے بارے میں نے ابھی بتایا، جو مکلفین کے لیے ہے لیکن وہ غیر انبیاء کے لیے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بھی ہو سکتے ہیں اور عام بندے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی انسان کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے اور وہ اس کو اسباب معلوم ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے۔ آخری جو اس کی قسم ہے وہ ہے وحی شرعی، جو خاص انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا، وحی اور الہام میں کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں نا مجھے الہام ہوا، اس پر اہل علم جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وحی اور الہام دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، لیکن فرق ہے اس میں، کیونکہ وحی خاص ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، اس کی ایک شرعی حجت ہے، ایک شرعی حیثیت ہے، اس میں خطا کا احتمال نہیں ہے، کیونکہ اس میں شیطان کے وسوسے نہیں ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں۔ اس کے برعکس الہام جو ہے وہ عام لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، اولیاء کرام کو بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی کوئی شرعی حجت نہیں ہے، اس کا اتباع لازمی نہیں ہے، اور اس میں خطا کا احتمال بھی ہے، کیونکہ غیر انبیاء کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، تو وہ انسان کے اپنے ذاتی خیالات اور افکار بھی ہو سکتے ہیں، اس میں شیطان کا وہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ شرعاً حجت نہیں ہے، نہ اس کا اتباع لازم ہے، نہ اس کی وہ حیثیت ہے جو وحی کی ہے۔ تو وحی خاص ہے اور الہام جو ہے ایک عام ٹرم ہے، تو اس میں عموم اور خصوص والی بات ہے۔ آ جاتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف اسی یونٹ کے حوالے سے، وہ ہے کہ وحی کی کیا صورتیں ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کن صورتوں میں اترتی تھی۔ سب سے پہلی جو صورت ہے وہ رؤیا صادقہ ہے۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو خواب ہے وہ بھی وحی ہے، اور حضرت عائشہ، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم جو ہے وہ بذریعہ خواب ہوا تھا، ان کو خواب میں یہ حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ وحی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، تو وہ ابتدا تھی نبوت کی، اور وہ خواب سچے ہوتے تھے، صبح صادق کی طرح روشن ہوتے تھے اور واضح ہوتے تھے۔ ایک اور صورت جو ہے وہ وحی کے ہے القاء فی القلب، یعنی کہ دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی نبی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ ایک اور صورت وحی کی فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک بہت خوبصورت، حسین اور جمیل صحابی تھے، حضرت دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ان کی شکل میں آتے تھے اور کبھی کسی اجنبی کی شکل میں بھی آتے تھے، اور وہ ایمان، اسلام اور احسان والی حدیث اس حوالے سے مشہور ہے کہ ایک اجنبی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان پر سفر کے آثار نہیں تھے، اور صحابہ کرام بھی وہاں تشریف فرما تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کے بعد دیگرے جو ہیں وہ تینوں چیزوں کا انہوں نے جواب دیا، اور وہ یہ ایک طریقہ ہے سکھانے کا صحابہ کرام کو اور ہمیں۔ اچھا، ایک اور صورت کہ فرشتے کا اپنی اصل شکل میں آنا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ حضرت جبرائیل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا، اپنی اصل شکل میں دیکھا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ ایک اور صورت وحی کی وہ ہے بلا واسطہ کلام یا بلا حجاب کلام، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ معراج کے موقع پر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بلا واسطہ جو ہے وہ کلام کیا تھا۔ یہ وہ صورتیں تھیں وحی کی، مختلف صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی۔ اور ہاں، ایک اور صورت جو ہے وہ گھنٹیوں کی آواز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، اور یہ روایات احادیث میں موجود ہے کہ آواز گھنٹی کی طرح ہوتی تھی۔ یہ سب سے دشوار صورت تھی وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حتیٰ کہ سردی کے دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا۔ اچھا، اہل علم اس کی جو توجیہ بیان کرتے ہیں کہ گھنٹیوں کی آواز سے کیا مراد ہے، تو سب سے راجح اور اصوب جو اس میں توجیہ بتاتے ہیں ہمیں وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں گھنٹیوں کی آواز یہاں سمت کے حوالے سے بھی ہے اور تسلسل کے حوالے سے بھی ہے، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو اس آواز میں ایک تسلسل ہوتا تھا، جس طرح گھنٹیوں کی جب ہم آواز سنتے ہیں تو اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے، وہ رکتی نہیں ہے وہ آواز۔ دوسری سمت کے حوالے سے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جہت اور ہر مکان سے پاک ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی آواز ہر جہت سے محسوس ہوتی تھی۔ تو اسی طرح گھنٹیوں کی آواز جب ہم سنتے ہیں وہ بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر طرف سے آ رہی ہے، اس کی کوئی جہت متعین یا سمت متعین نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی صورتیں تھیں وحی کے حوالے سے۔ آج کا پروگرام یہیں تک تھا۔ ہم نے آج کے پروگرام میں وحی کی لغوی اور اصطلاحی مفہوم کو ڈسکس کیا، وحی کی اہمیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، وحی کی اقسام کیا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کن کن صورتوں میں اترتی تھی، اور ساتھ ہم نے آیات سے بھی استدلال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گی اسی یونٹ کے اگلے موضوع کی طرف۔ تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر سواد محمد عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔